الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیا آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے؟ کیا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے؟ اس ویڈیو کو کھلے دل سے سنیں، اپنے دل میں سے تعصب کو نکالیں، اپنے دل میں سے فرقواریت کو نکالیں، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کی جنت فرقواریت سے، تعصب سے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی جنت تب ملے گی جب ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث پہ عمل کریں گے۔ تو ہمارا سوال کیا ہے؟ کیا زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے؟ آئیں سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے نہیں جانتا، قل کہہ دیجئے، لا يعلم نہیں جانتا، آسمانوں میں، من فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمینوں میں، غیب کو، الا اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں جانتا کوئی بھی غیب کو اللہ کے علاوہ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ تو ہمارا سوال کیا تھا کہ کیا آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو کوئی اور جانتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ نے کیا جواب دیا قرآن کریم میں؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے نہیں جانتا زمین اور آسمان میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں، غیب کی 5 چابیاں ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پہلی، کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ دوسری، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تیسری چیز، انسان کل کیا کمائے گا۔ چوتھی چیز، انسان کی موت کہاں آئے گی۔ اور 5ویں چیز کہ بارش کہاں ہوگی۔ یہ 5 غیب کی چابیاں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اس میں جو دوسری چیز ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، حالانکہ حدیث میں لڑکا یا لڑکی کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب اس میں اس بچے کا جنتی ہونا، جہنمی ہونا، نیک ہونا، برا ہونا، صالح ہونا، بد کردار ہونا، اچھا ہونا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور اگر ہم اس میں جنس کو بھی ایڈ کر دیں تو جنس بھی جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے وہ تب پتہ چلتا ہے جب اس کے آرگنز، میل یا فیمیل آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ حالانکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، حدیث میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس کا جنتی ہونا، اس کا جہنمی ہونا، اس کا نیک ہونا، اس کا برا ہونا، اس کا جو بھی اس کا فیوچر ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص، اس بات کو غور سے سنیں، یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انسان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو آپ اس شخص کی بات مانو گے یا آپ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات مانیں گے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔
آخری 2 آیات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا، تاکہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ عالم الغیب ہونا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو غیب کی باتوں میں سے کچھ بتا دینا، یہ الگ چیز ہے، اور عالم الغیب ہونا الگ چیز ہے۔ جو بدعتی لوگ ہیں، جن کے عقیدے میں شرک موجود ہے، وہ ان 2 چیزوں کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے کسی کو غیب کے کسی امور پہ اطلاع دینا، مطلع کرنا وحی کے ذریعے، یہ الگ چیز ہے، اور عالم الغیب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ جن میں آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسل فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سب سے پہلا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو اطلاع بھی نہیں دیتا سوائے اپنے پیغمبروں میں سے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے اور پیچھے پہرہ دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور وہ اس غیب میں سے کسی کو اس کی اطلاع بھی نہیں دیتا سوائے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو پسند کر لیں، اور وحی کے ذریعے اس کو اطلاع دیتا ہے، اور جب وہ وحی اس پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے، اس کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی صرف عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم غیب ہے۔ اور آخری حدیث میں آپ کو اس کی اور سنا دیتا ہوں، حدیث جبریل کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا، ایک طویل حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی زیادہ علم نہیں، یعنی نہ مجھے معلوم ہے جبریل، نہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ان ساری احادیثوں سے اور قرآن کی واضح آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو جو اللہ چاہتا ہے وہ غیب کے بارے میں بتا دیتا ہے، جیسے جنت کے بارے میں، جیسے جہنم کے بارے میں، لیکن اس وحی کے ذریعے پتہ ہو جانے سے وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتے۔ اگر صرف پتہ ہونا غیب کے بارے میں بندے کو عالم الغیب بنا دیتا ہے تو اس طرح تو نعوذ باللہ ہر امتی عالم الغیب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت، جہنم، قبر کا عذاب، اس کے اوپر ہر امتی کا ایمان ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہمیں بھی اس کے اوپر اطلاع ہو گئی، تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔